ہمارے ادارہ کے سرپرست اور میرے مربی و مرشد حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا زاہد الراشد صاحب سے ملتمس ہوں اپنے اظہار خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. سب سے پہلے تو ادارۃ العلم کے قیام پر اور اس کے خوبصورت آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام عزیزوں کو. یہ ایک خلا تھا، ضرورت تھی، میں تو ایک عرصے سے محسوس کر رہا ہوں اور اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. مجھے دو باتوں پہ خوشی ہوئی ہے زیادہ. ایک اس بات پہ کہ وہ کام جس کا تقاضا میرے ذہن میں گزشتہ نصف صدی سے تھا وہ میرے شہر میں اس کا آغاز ہوا ہے. ایک اس بات پر. اور دوسرا اس بات پر خوشی کا اظہار کروں گا کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں ہوا ہے. یہ سب ہمارے بچے ہیں، ہمارے برخوردار ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے عزیز ہیں، تو ان کے ہاتھوں ہوا ہے. میرے خواب کی تعبیر میرے شہر میں میرے بچوں کے ہاتھوں ہو، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی. تفصیل کا موقع نہیں ہے. خلا کیا محسوس ہو رہا ہے لمبی بات ہے. کبھی آپ کا جی چاہے گا اور حوصلہ ہوگا، صرف جی نہیں چاہے گا، اگر آپ کا حوصلہ ہوگا تو اس وقت خلا کہاں کہاں ہے اور کس خلا کو پر کرنا ہے وہ تو لمبی بات ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے اپنے دل کے پھپھولے آپ کے سامنے پھوڑوں گا. لیکن صرف دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پروگرام ختم کرنا ہے. خلا کیا ہے؟ پرانی بات ہے. میں بھی الحمدللہ تدریس میں مجھے 50 سال ہو گئے اور میرے پہلے 15-20 سال میں ادب عربی میرا بھی موضوع رہا ہے تدریس کا. ہمارے شہر کے بڑے سینئر استاد ہیں پروفیسر غلام رسول ادیب، وہ گورنمنٹ کالج میں شعبہ عربی کے سربراہ تھے اور میں انوار علوم میں پڑھاتا تھا. پھر ہم اکٹھے ہوئے بہت سے پروگراموں میں. ایک دن عربی زبان، عربی ادب، عربی تعلیم تدریس پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کی خوبیاں کمزوریاں گن رہے تھے. عظیم صاحب نے ایک جملہ کہا، بہت خوبصورت جملہ کہا، اب تک مجھے یاد ہے. وہ میں حیات اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ہمارے دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عربی آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، عربی کے بارے میں ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں. عربی بسط عربی کے دینی مدارس کے طلباء زیادہ جانتے ہیں اور عربی کے بارے میں کالج کے طلباء زیادہ جانتے ہیں. بس یہ اس کو جوڑنے کی کوئی کوشش. ایک بات. دوسری بات، عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت ہے یوسف اسلام. انگریز سے اسلام قبول کیا اور آج دنیا کی مشہور شخصیات میں سے ہیں. مجھے برطانیہ بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، ان کے ساتھ ایک سیرورہ بھی لگایا، ان کے کالج میں بھی گیا. انہوں نے وہاں جانے والے علماء کی جو سرگرمیاں اس کے بعد ایک جملے میں تبصرہ کیا. وہ تبصرہ آپ تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا مولانا آپ بر صغیر سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، پاکستان سے یہاں جو علماء آتے ہیں اور یہاں اپنی مشن، تبلیغ، دعوت، تدریس کرتے ہیں، کہتے میں ایک چھوٹا سا تبصرہ کروں گا. جن کے پاس علم ہے ان کے پاس زبان نہیں ہے، جن کے پاس زبان ہے ان کے پاس علم نہیں ہے. ان دونوں کو اکٹھا کر دیں. اس کا جملہ تھا یوسف اسلام بھیجے کا، جو آتے ہیں نا، جن کے پاس علم ہے ان کے پاس زبان نہیں ہے اور جن کے پاس زبان ہے ان کے پاس علم نہیں ہے. یہ ایک خلا ہے جس کو دو تیسری بات نقل کر کے، میں صرف تبصرے نہیں کر رہا، کمنٹس نہیں کر رہا، نقل کر رہا ہوں. ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے.
اور ملک کے ممتاز فضلاء میں سے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنا. یہ گیپ کیا ہے؟ 2 گیپ تو سمجھ میں آئے ہیں نا. گیپ کیا ہے جس کو پر کرنا ضروری ہے؟ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور، اکثر مجھے خود واقعہ سنا. جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں نفاذ شریعت کی بات چل رہی تھی اور اعلیٰ سطحی میٹنگیں ہو رہی تھیں. کہتے اسلام آباد میں بہت اعلیٰ سطح کی میٹنگ تھی. جنرل ضیاء الحق بھی اس میں شریک تھے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان، چیف جسٹس بھی تھے، جج صاحبان بھی تھے، اہل علم بھی چوٹی کے تھے. تو وہاں حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ اکابر تھے، اکابر کے اکابر تھے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ جب دوسری دفعہ سے سوال کیا تو کہتے میں سمجھ گیا. میں نے جا کے حضرت یہ دارالاسلام کی تعریف پوچھ رہے ہیں. دارالاسلام کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں حضرت نے پھر 1 گھنٹہ گفتگو فرمائی کمال کی. لیکن خلا کیا تھا؟ وہ اپنی اصطلاح میں بات کر رہے تھے، ہمیں اپنی اصطلاح میں بات کرنی تھی. اب اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے اور دارالاسلام کی تعریف کیا ہے؟ بات ایک ہی ہے لیکن سننے والا ایک نہیں سمجھے گا. ہم اپنی اصطلاحات میں بات کر رہے ہوتے ہیں. آج کا اہل علم اہل دانش اپنی اصطلاحات میں بات کر رہے ہوتے ہیں. بات بسا اوقات ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں، نہ یہ اس کی سمجھ رہے ہیں نہ اس کی یہ سمجھ. میں نے 3 صرف چھوٹی چھوٹی باتیں نقل کی ہیں، باقی باتیں پھر صحیح. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے تمام بچوں کو، برخورداروں کو کہ انہوں نے ایک اچھے کام کا آغاز کیا. مجھ سے پہلے پیچھے میں نے کہا میری جو ابتدا سے ایک عرصے سے نصف صدی سے یہ خواہش تھی کہ اس قسم کا ماحول پیدا ہو، اس قسم کی مجالس ہوں، ہم معلومات کا تبادلہ بھی کریں. آخری بات یہ کروں گا. دیکھیے، ایک ہے معلومات کو استعمال کرنے کا طریقہ. معلومات تو پنساری کی دکان ہے. معلومات کیا ہے؟ پنساری کی دکان ہے. استعمال تو کہیں بھی کرے گا. علم کیا ہے؟ معلومات تو خام مال ہے، را مٹیریل ہے. علم اس کو استعمال کرنے کا فن ہے. معلومات کا دائرہ تو پھیلتا جا رہا ہے. معلومات تو اس نے دنیا کتنی پھیلا دی ہیں کہ سنبھالنی مشکل ہو گئی ہیں. اصل ضرورت معلومات کو استعمال کرنے کا فن سکھانا اور اس کی تکنیک دینا کہ کیسے کون سی معلومات کام کی ہیں کون سی نہیں. آپ نے یہ کام شروع کیا ہے. اللہ پاک آپ کو مبارک ہو. میں آپ کے ساتھ ہوں اور جتنا بھی آپ کا اللہ پاک مبارک کرے. اللہ پاک کامیابیاں نصیب فرمائے، برکات نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. مولا کریم ہمارے ان بچوں نے جس کام کا آغاز کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کو مسلسل ارتقاء نصیب فرما. مولا کریم تسلسل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، برکات نصیب فرما، ثمرات نصیب فرما، قبولیت عطا فرما، رضا نصیب فرما. اور ہم سب کو ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی اور ان بچوں کے سرپرستی کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.